الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يعمل سوءا يجز به صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی ہے۔ ان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم انسانوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی یہ تو ایک دھوکے کا گھر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یقیناً تم لوگ اگر موت سے بھاگنا بھی چاہو تب بھی موت تم سے ضرور ملے گی، اور پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف کہ جو پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، ظاہر کی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، اور وہ اللہ تمہیں ہر عمل کی خبر دے گا، اور جو تم نے دنیا میں عمل کیا ہے وہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم لوگ موت سے بھاگنا چاہو تب بھی موت تم سے ضرور ملے گی، اگرچہ تم لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بنا دو۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، تم جو بھی عمل کرو گے تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر کوئی نیک عمل کیا تو تم اس کا بدلہ پاؤ گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تم نے کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی برا عمل کیا ہے تو تم اس کا بھی بدلہ پاؤ گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ رب العزت سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، اور نہ رائی کے دانے سے کوئی چھوٹی چیز
اور نہ اس سے بڑی چیز، مگر یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، جب مجرمین کے سامنے ان کے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا، وہ دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے، یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ نامہ اعمال کو دیکھ کر کہیں گے، ہائے ہلاکت ہمارے لیے، تباہی ہمارے لیے کہ اس نامہ اعمال نے تو نہ ہمارا کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا، نہ اس نے کوئی ہمارا بڑا گناہ چھوڑا، مگر اس میں تو ہمارے سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ الا احصاها، اس نامہ اعمال نے تو ہماری زندگی کے تمام چیزوں کو گن گن کر لکھ دیا، نہ زندگی کی مخفی چیزیں چھوڑی، نہ اعلانیہ چیزیں چھوڑی، نہ ظاہر کو چھوڑا، نہ باطن کو چھوڑا، نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا، نہ بڑے گناہ کو چھوڑا، اس نے تو ہر چیز کو لکھ دیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان پائیں گے اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یعنی انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ نامہ اعمال میں وہ سب کچھ پائے گا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، اور یہ کافی ہے آج تیرے لیے حساب کے دن کہ تو خود پڑھ لے تو نے زندگی میں کیا 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 تھا۔ جیسے ایک طالب علم سال بھر پڑھتا ہے تو آخر میں اسے رزلٹ ملتا ہے، اور پھر اس کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے فلاں کتاب میں اتنے نمبر لیے، فلاں کتاب میں اتنے نمبر لیے، اس کے سامنے اس کا نتیجہ موجود ہوتا ہے۔ پھر اگر اسے شک ہو جائے کہ کہیں میرے نتیجے میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اسے امتحانی کاپی تھما دی جاتی ہے کہ دیکھ لو تمہارے کس کس جز میں نمبر کٹے ہیں، کس کس جز کو تم نے ٹھیک لکھا تھا تمہیں نمبر ملے ہیں۔ وہاں گول دائرے کے اندر غلطی کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو عمل کیا ہے اس کا بدلہ ثمرہ سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہم انسان کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو کھولیں گے اور ہم کہیں گے کہ بندے تو اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، اور جب انسان پڑھے گا لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز وہ اپنے عمل سے غائب نہیں پائے گا، یعنی نیک عمل وہ بھی سامنے ہوگا، برا عمل وہ بھی سامنے ہوگا۔ تو انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اس کا خاتمہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اور پھر آگے اس کے اعمال کا بدلہ اور جزا بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں راستے ہمیں بتا دیے کہ یہ صراط مستقیم ہے، انسان کو سیدھا ہدایت کی طرف، جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اور یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے پہ چلتا ہے۔ جب سے کائنات بنی جنہوں نے زندگی نافرمانی میں گزاری ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ قبر کی سزا تو اس کے علاوہ ہے، حشر کا میدان تو اس کے علاوہ ہے، جہنم کی سزائیں تو اس کے علاوہ ہیں۔ اگر زندگی گناہوں میں گزرے تو انسان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اسے کسی پل سکون نہیں ملتا، دولت پیسہ جائیداد کے ہوتے ہوئے بھی ہر پل وہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک حابیل ہے اور ایک قابیل ہے۔ جب قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرتا ہے تو قتل کرنے کے بعد کسی پل اس کو چین نہیں ملتا، ہر وقت وہ پریشان رہتا ہے۔ اب اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کہاں رکھوں۔ آخر کار پھر ایک کوا آ کر زمین کو کھریدنے لگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ لاش یوں مٹی میں دباؤں، تو وہ لاش کو مٹی میں دبا دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جتنی زندگی یہ قابیل زندہ رہا، ایسا رہا جیسے کوئی مجنون اور دیوانہ ہوتا ہے،
کبھی ادھر دوڑتا کبھی ادھر دوڑتا، اس کی دماغی صلاحیتیں مفلوج ہو گئی تھیں، اچھے برے کی تمیز اس سے ختم ہو گئی تھی۔ اس نے حسد کیا، کائنات میں سب سے پہلے قتل کی بنیاد رکھی، اللہ نے اس کی زندگی کو تاریک کر دیا۔ آخرت کی سزا تو اپنی جگہ کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس قتل کا گناہ جیسے قاتل کو ملے گا، اسی طرح اس قتل کا گناہ قابیل کے سر پر بھی ہوگا کہ اس نے ایک برے کام کی بنیاد رکھی تھی۔ تو معلوم ہوا اللہ نے دنیا میں بھی اس کو سزا دی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام بیٹے کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن بیٹا والد کی بات نہیں مانتا۔ والد کہتا ہے بیٹا اللہ کا عذاب آئے گا، پانی کے ذریعے میں سیلاب آئے گا، تم بچ نہیں سکو گے۔ بیٹا کہتا ابا جی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا جب اللہ کا عذاب آئے گا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی میں پہاڑ پہ چڑھوں گا۔ والد نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب اللہ کا عذاب آتا ہے کوئی چیز اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکے گی، باطل کی نظر سبب پر ہوتی ہے، تو اس نے سبب کا سہارا لیا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب عذاب آیا بچو گے نہیں، لیکن بیٹے نے ایمان نہیں لایا۔ آسمان سے بھی پانی برسا، زمین نے بھی پانی نکالا، تندوروں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، اللہ نے آسمان کے بادلوں کو بھی کھول دیا، یہاں تک کہ کوئی بھی باقی نہ رہا سوائے ان 80 یا 82 لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، باقی سب کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا بیٹے نے والد کی بات نہ مانی، آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ، اللہ نے دنیا میں پانی میں ان سب کو غرق کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، نمرود کو دعوت دی، اس نے ایمان نہ لایا، آخرت کی سزا تو اپنی جگہ۔ خاتمہ کیسا ہوا؟ اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اس کے تکبر اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ کل تک جو لوگ جھکتے تھے آج وہی اپنی چپل سے نمرود کے سر پہ مارتے تھے، تب جا کر نمرود کو سکون ملتا تھا۔ تو اللہ متکبروں کے غرور کو، اپنی سب سے چھوٹی کمتر حقیر مخلوق مچھر کے ذریعے سے ان کے غرور کو ختم کر دیا۔ اللہ کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، رب العالمین ناراض ہوتا ہے لنگڑے مچھر سے وہ کام لے لیتا ہے کہ دنیا کے متکبر انسان کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے کہ کل تک جو جھکتے تھے آج وہی جوتی نکال کر نمرود کے سر پہ مار رہے ہیں۔ تو اللہ نے دنیا میں بھی عذاب دیا۔ ایک شخص آیا جسے لوگ فرعون کہتے تھے، اس نے 20,000 بچوں کو ناحق قتل کیا۔ اسے نجومیوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا۔ یہ کیسا نادان، یہ سمجھتا تھا ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ رب العالمین نے اسی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کی، اور وہی گھر میں وہ نشو نما ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے۔ اور پھر دیکھیے اللہ کی قدرت، جس سمندر کے پانی سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور قوم کو نجات دی، اسی سمندر کے پانی میں اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ اسی سمندر سے تھوڑی دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں اور سمندر کا پانی دائیں بائیں ہو کر راستہ دے رہا ہے، اور اسی سمندر کے اندر تھوڑی دیر کے بعد فرعون آتا ہے، وہی سمندر کا پانی ڈبو دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج کے دن ہم تیری لاش کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اور فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہوتا ہے۔ زندگی گناہوں میں، کفر میں گزر جائے، نافرمانی اور فسق میں گزر جائے، تو اللہ دنیا میں بھی موت کے وقت انسان کو بڑا عبرتناک عذاب دے دیتا ہے۔ اس امت کے اندر بھی ایک فرعون آیا جسے ابو جہل کہتے ہیں، جس کا بڑا تکبر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر ایک فرعون ہے، اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس کا بھی بڑا غرور اور تکبر تھا۔ اللہ نے اس کو بھی کیا سزا دی کہ 2 چھوٹے سے بچے ہیں معاذ اور معوذ،
اللہ نے ان دونوں بچوں کے ذریعے اس کو قتل کروا دیا، اور جب یہ نیچے پڑا آخری سانسیں لے رہا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ چڑھے اور اس کی گردن کاٹ دی۔ اللہ نے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عبرتناک سزا دے دی۔ ابو لہب بھی گزرا تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر اٹھا کر مارا تھا۔ جب حضور نے فاران کی چوٹی پر دعوت دی، بجائے ایمان لانے کے کہنے لگا تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے ہلاکت، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ و برباد ہو جائے، نہ مال تجھے کام آئے گا، نہ جو تو نے دنیا میں کمایا وہ تجھے کام آئے گا، اور تیری یہ بیوی جو اپنے کندھوں پر لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لے کر آتی ہے، اس نے بھی جہنم میں جانا ہے، اور پھر یہ رسی جسے بٹا جا رہا ہے اسی کے ذریعے اس کے گلے میں گویا پھندا ڈالا جائے گا، اور وہی اس کے لیے عبرت کا اور آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس ابو لہب کو بھی یہ سزا دی۔ جب آخری وقت آیا اس کے جسم میں تعفن ہو گیا، جسم اس کا پھول گیا، اس کے جسم سے بدبو آنے لگ گئی، یہاں تک کہ جب یہ مرا تو ساری جگہ بدبودار ہو گئی، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ تو اس کے بیٹوں نے حبشی غلاموں کو لایا، کہا تم کسی طرح اس کو گھڑے میں ڈال دو۔ انہوں نے ہاتھ لگانے سے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے بڑی رقم دی اس کو، انہوں نے بڑے بڑے بانس لیے، ایک گھڑا کھودا گیا، ابو لہب کی اس لاش کو اس بڑے بڑے بانسوں کے ساتھ دھکا دے کر اس گھڑے میں ڈال دیا گیا۔ تو اللہ نے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ان کو بھی سزا دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان جیسی زندگی گزارتا ہے رب العالمین اس کو ویسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ جنہوں نے زندگی کفر اور فسق میں گزاری اللہ نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ ایک شخص اور بھی گزرا جسے عقبہ بن ابی معیط کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ گندی اوجڑی لا کر آپ کے کندھے پہ رکھی تھی۔ اللہ نے اس کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا۔ کوئی ایسا نہ رہا جو باقی بچا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا زندگی اگر انسان اچھی گزار کے چلا جاتا ہے اللہ اس کا خاتمہ بڑا اچھا کرتا ہے، اس کی مستقبل کی زندگی بڑی روشن ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے اگر اس نے زندگی گناہوں میں گزار دی پھر اس کا خاتمہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ عربی کی ایک کتاب ہے حسن الخاتمہ و سوء الخاتمہ، اس میں انہوں نے بہت سے واقعات لکھے، اچھا خاتمہ کیسے ہوتا ہے اور برا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان لڑکی تھی، ساری زندگی اس کی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزری۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا کبھی اس سے نماز نہیں چھوٹی۔ 13 سال کی عمر کے بعد سے لے کر اس سے کبھی پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ نہیں چھوٹا۔ ہر دن صبح کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتی تھیں، 3 سے 4 سپارے یومیہ صبح پڑھنا اس کا معمول تھا۔ فرائض تو فرائض، وہ اشراق، چاشت، اوابین کا بھی اہتمام کرتی تھی۔ 20 سال کی عمر میں جب عرب کی اس نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا اور جب اس کو غسل دینے والی عورت کہتی ہے جب میں اس کو غسل دے رہی تھی اور میں نے جیسے اس کو چارپائی پہ ڈالا اس کا چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہو، چہرہ اس کا مسکرا رہا تھا اور جسم اس کا بالکل نرم اور ملائم تھا جیسے میں کسی ریشم کے کپڑے کو ہاتھ لگاؤں۔ اور جب میں نے غسل دینے لگی تو اس کے ناک سے ایک سفید سفید مادہ نکلا، وہ اس طرح خوشبودار تھا جیسے مشک اور عنبر کی خوشبو ہوتی ہے، جیسے ہاتھ لگتا تھا خوشبو پھیلتی جاتی تھی، جیسے ہاتھ لگتا خوشبو پھیلتی، وہ مادہ جیسے نکلتا بہتا سارا کمرہ معطر ہوتا جاتا، سارا کمرہ خوشبودار ہو جاتا۔ تو باہر جو لوگ تھے انہوں نے آواز دی کہ اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا اس کے ناک سے اللہ نے ایک سفید روشن ایک نور کی مانند مادہ نکلا جس سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ جب اس کے باقی لوگ آئے انہوں نے دیکھا واقعی یہی بات تھی کہ سارا کمرہ معطر ہو گیا تھا۔ غسل دینے کے بعد اس کو کفن دے دیا گیا، کفن دے کر لاش اٹھا رہے ہیں تو بہت ہلکا اس کا جسم ہے، لے جانے لگے تو موسم بڑا خوشگوار ہو گیا۔ جب اس لڑکی کی تدفین ہو گئی تو پھر پوچھا گیا اس کی زندگی میں عمل کیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا
کہ یہ میری بیٹی ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا یہ بالغ ہوئی ہے، آج تک اس سے کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ نمبر 2، اس سے پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوٹا، قرآن کریم کی تلاوت اس سے نہیں چھوٹی، اس سے چاشت اور اشراق کی نماز نہیں چھوٹی۔ اللہ آخرت میں تو بدلہ دیتا ہی ہے، نیک عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عزت ڈال دی، اور اس کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو سے اللہ نے بتا دیا آخرت کی زندگی تو خوشبودار ہوگی ہی، ہم نے دنیا بھی اس کی خوشبودار کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جیسی زندگی انسان کی ہے ویسی موت۔ اسی کتاب میں انہوں نے دوسرا واقعہ لکھا، اسی طرح ایک نوجوان لڑکی تھی، اس نے زندگی گناہوں میں گزار دی، فسق و فجور میں اس کی زندگی گزرتی تھی، نیم برہنہ لباس پہنتی، باہر جاتی اور گھومتی تھی، موسیقی ہر وقت سنتی رہتی تھی، نماز اس نے کبھی پڑھی نہیں۔ عین شباب میں اس کا انتقال ہو گیا۔ انسان بھی نادان ہے، سمجھتا ہے بوڑھا ہوگا تو مروں گا، بیمار ہوگا تو مروں گا، ایکسیڈنٹ ہوگا تو مروں گا، ابھی کہاں موت آنی، ابھی تو جوانی ہے۔ اسے نہیں معلوم دنیا میں آنے کی ترتیب ضرور ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ دادا موجود ہوتا ہے، پوتا دنیا سے چل بستا ہے، نانی ایڑیاں رگڑ رہی ہوتی ہے، نواسی کا لوگ جنازہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، دادی کے بارے میں فکر مند ہے کب اس کا انتقال ہوگا، اور پوتی کے بارے میں خبر آتی ہے کہ وہ دنیا سے چل بسی۔ تو یہی نوجوان لڑکی زندگی گناہوں میں گزری، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جب اس کو غسل دینے لگے، جیسے پانی جسم پہ ڈالا جسم کا رنگ تبدیل ہوتا گیا، تبدیل ہوتے ہوتے تھوڑی دیر میں جسم بالکل سیاہ ہو گیا، یوں کالا ہو گیا جیسے کہ کوئلہ کالا ہوتا ہے۔ حالانکہ بڑی حسین لڑکی تھی، سارا جسم کوئلے کی مانند سیاہ ہو گیا، جسم سے ایک تعفن اور بدبو آنے لگی۔ غسل دینے والی جو تھی وہ پیچھے ہٹ گئی، کہیں اللہ کا عذاب ہے میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس نے غسل دینے سے انکار کر دیا۔ آخر کار جو گھر کی محرم کوئی عورت تھی اس نے پانی ڈال کر غسل دے دیا، بہرحال جنازہ ہوا۔ غسل دینے والی بعد میں پوچھنے لگی میں نے بہت سی لڑکیوں کو، عورتوں کو غسل دیا، لیکن کسی کی ایسی حالت نہیں دیکھی جیسے اس کی کہ جسم اکڑ کر سخت ہو گیا اور جسم کا رنگ تبدیل ہو کر سیاہ ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی گھر والی اور گھر والوں نے خبر دی کہ اصل بات یہ تھی کہ یہ لڑکی نماز نہیں پڑھتی تھی، ہر وقت موسیقی سنتی تھی، بناؤ سنگار میں اس کی زندگی گزرتی تھی، بے پردہ ہو کر یہ گھومتی تھی۔ تو جیسے اس نے زندگی سیاہی میں گزاری، برے اعمال میں گزاری، اللہ نے جسم کو بھی اسی طرح سیاہ کر دیا۔ دل روشن ہوگا، جسم بھی خدا روشن کرے گا، اور اگر دل گناہوں سے سیاہ ہوگا تو موت کے وقت خدا جسم کو بھی سیاہ کر دے گا، اور اگر زندگی اچھے اعمال میں گزری ہوگی اللہ اس کے جانے کے بعد اس کی مٹی کو معطر اور خوشبودار کر دے گا، اور اگر زندگی گناہوں اور نافرمانی میں گزری پھر جسم سے آنے والی تعفن کی وجہ سے کسی کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان جیسی زندگی گزار کے جا رہا ہوتا ہے رب العالمین اس کا آخری اینڈ اور خاتمہ اس کے مطابق کرتا ہے۔ اس لیے اپنی شباب اور جوانی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ساری طاقتیں، یہ حسن و جمال، یہ جسم میں قوت میرے اللہ نے دی، جب چاہے وہ ساری قوتیں انسان سے لے سکتا ہے، ساری صلاحیتیں لے سکتا ہے۔ یہ دولت اس نے دی، وہ چاہے تو ایک پل میں یہ دولت لے سکتا ہے۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ بعد میں اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا۔ کویت کے اندر ایک شیخ تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ وہ وہاں کی مسجد کے امام تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، مجھے خبر ملی، 3 نوجوان میرے پاس آئے، کہا ہماری والدہ کا انتقال ہوا ہے، حضرت آپ نے نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ فرماتے میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہا تھا، تو جیسے میں وہاں پر پہنچا ابھی پتہ چلا ابھی تک غسل نہیں دیا گیا، حالانکہ مجھے وقت بتایا تھا فلاں وقت جنازہ ہوگا، میں وقت مقرر پر آ گیا۔ تو میں نے پوچھا غسل کیوں نہیں دیا گیا؟ لوگ خاموش تھے۔ کہا اتنی دیر میں کیا دیکھا، جو غسل دینے کے لیے 4 عورتیں اندر گئیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکل کر آ گئیں، پھر اور عورتیں آئیں، وہ گئیں، وہ باہر نکل کر آ گئیں۔ میں پوچھتا بھائی غسل دے دیا گیا؟ کہا جی غسل نہیں دیا گیا۔ پوچھتا بھائی بات کیا ہے؟ آخر پتہ چلا کہ اس عورت کا جسم سیاہ ہو کر پھول گیا،
اس طرح پھول گیا، اس طرح کہ ایک ایک ران اتنی ہے جیسے کہ پورا پورا پیٹ ہوتا ہے. تو ران اور جسم پھول گیا ہے، جسم اس کا بہت بھاری ہو گیا، اس کو کروٹ نہیں دے سکتے ہیں، دائیں بائیں پانی ڈالنا بہت مشکل ہے. تو جسم سیاہ ہے، تعفن ہے، ہم غسل نہیں دے رہے. آخر کار پھر ایسا ہوا، اسی کی ایک بیٹی تھی، وہ غسل دینے لگی. لیکن اب جسم کو جب کروٹ دینا ہوتی غسل کے لیے تو وہ مشکل تھا. تو اس نے آواز دی اپنے تینوں بھائیوں کو کہ اماں کو کروٹ دینی ہے، تم آؤ. اب جسم پہ کپڑا ڈالا ہے، تینوں بھائی زور لگا رہے ہیں، جسم اتنا بھاری جیسے کوئی پہاڑ ہے، جسم کروٹ نہیں لے رہا. اس نے 2 اور بلائے، 5 ہو گئے، 2 اور بلائے، 7 ہو گئے، جسم کروٹ نہیں لیتا. آخر کار 11 آدمی آئے. حسن الخاتمہ وسوء الخاتمہ میں انہوں نے پھر بڑی مشکل سے ذرا سی کروٹ دی تو عورت کے جسم پہ پانی ڈالا. بہت مشکل غسل ہوا، بس صرف اوپر ڈال کے پورا کیا گیا. اب جب اس کی لاش کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں تاکہ کفن دیں تو لاش اٹھتی نہیں ہے. تو کہا بڑے طاقتور لوگ آ گئے، بہت زور لگایا تب جا کر لاش اٹھی. اور جیسے اندر لے کر گئے، اب کفن لپیٹنے کے لیے جسم کو کروٹ دینی ہے تو جسم کروٹ لیتا نہیں ہے. آخر کار صرف اوپر کپڑا ڈال دیا گیا، نیچے کے حصے میں کفن کو لپیٹا نہیں گیا. وہ شیخ کہتے مجھے یہ سارے واقعے کی خبر ہوئی، حیرت میں پڑ گیا، اس کی زندگی کا کوئی گناہ تو ہوگا. اور کہا جب اس کی لاش کو اتنے سارے لوگ اٹھا کر لے کر آئے، جسم اس کا یوں پھولا ہوا دور سے نظر آ رہا تھا. کویت کے اندر قبریں گہری کرتے ہیں اور وہ ذرا گہری قبر میں مردوں کو دفناتے ہیں. تو کہا جی اتنے سارے آدمی اٹھا کے لا رہے تھے لیکن ان سے وہ لاش قابو نہ ہوئی. جیسے قریب پہنچے قبر کے وہ لاش گر گئی. گرنے سے یوں ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی جیسے دنیا میں کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے آواز آتی ہے، جوڑ جوڑ کے ٹوٹنے کی آواز آئی. کہا جیسے اندر رکھ دیا گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے سر کی جانب، ایک پاؤں کی جانب نیچے اترا. لاش کو اب اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں، چہرے کو قبلے کی جانب کریں لیکن چہرہ ہوتا نہیں ہے. تینوں بھائیوں نے بہت زور لگایا، اپنی ماں کا چہرہ قبلے کی طرف کریں لیکن نہیں ہوا چہرہ. آخر کار جب وہ اس رسی کو کھول رہے تھے تاکہ زائد کپڑا نکالیں، جیسے کھولا دیکھا چہرہ سیاہ ہو کر آنکھیں اندر دھنس گئیں، زبان باہر نکل گئی اور رخساروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی نمایاں نظر آنے لگیں. ان سے برداشت نہ ہوا، دوبارہ کفن کو اوپر سے باندھ دیا. اب یہ لوگ باہر نکل رہے تھے، قبر تنگ ہو رہی تھی. انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ دیواریں دونوں طرف کی تنگ ہوتی جا رہی ہیں، دیواریں تنگ ہو رہی ہیں، جسم اندر پھنستا جا رہے ہیں. یہ جلدی سے باہر نکلے، بس اوپر سے اینٹیں چند رکھی، مٹی ڈال دی گئی. وہ شیخ کہتا ہے میں سارا منظر دیکھ رہا تھا اور جب تدفین ہو گئی تو میں نے اس کے 3 بیٹوں کو بلایا اور میں نے کہا تمہاری اماں جی کے بارے میں تو آج عجیب بات دیکھی، زندگی گزر گئی، جنازے پڑھاتے ہوئے ایسی کیفیت کبھی نہ ہوئی، بات کیا ہے؟ تینوں نوجوان نیک تھے. وہ کہنے لگے شیخ صاحب بات یہ ہے، اللہ کی قسم ہماری ماں نے زندگی میں 1 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی. ہم نے کبھی زندگی میں اپنی ماں کو کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. فجر تو فجر ہے، یہ جمعے کے دن بھی نماز نہیں پڑھتی تھی، عید کے دن بھی نماز نہیں پڑھتی. اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی. ہم اسے دعوت بھی دیتے، وہ کہتی تم اپنی قبر میں جاؤ گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا. جیسے آج کا نافرمان، اسے دعوت دو نا، وہ آگے سے جواب دیتا مولوی صاحب تو جا اپنا کام کر، اپنی مسجد اور مصلی سنبھال، تو نے میری قبر میں جانا نہیں. او بھائی تو نے قبر دیکھی نہیں، تو نے قبر کا عذاب دیکھا نہیں، تو نے رب کی طاقت کا اندازہ کیا نہیں، تو اللہ نے یہ عذاب دیا. اس وجہ سے اس نے زندگی میں 1 دن نماز نہیں پڑھی. اس لیے نماز کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں. آج جمعے کے دن اتنے نمازی ہیں، مسجد تنگ ہے، فجر کے اندر 2 صفیں بھی مکمل نہیں ہوتی. آخر کیوں نماز نہیں پڑھتے ہم؟ جس رب نے جمعہ فرض کیا اس نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بھی فرض کی. آج مسلمان صرف نقد چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور جو نفع اس کو ملنے والا ہے آخرت میں، اس کے لیے اس کے دل میں کوئی تڑپ اور لگن ہی نہیں. اسی کتاب میں انہوں نے ایک اور بھی واقعہ لکھا. اللہ رب العزت تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے، نیکی والے کی بھی موت دکھا رہا ہے، گناہگار کی بھی موت دکھا رہا. اسی میں واقعہ لکھا، 14 سال کی بچی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، گھر کا ماحول تلاوت کا تھا. انہوں نے بچی کو قرآن کریم کا حافظ بنایا تھا. رمضان المبارک کا مہینہ آیا، بچی روزے کی حالت میں ہے، افطاری کا وقت قریب ہے. ماں افطاری تیار کر رہی ہے، کہتی ہے بیٹی آ جاؤ، آپ بھی شامل ہو جاؤ.
بیٹی ماں سے کہتی امی جی میرا قرآن مکمل ہونے والا ہے تو میں چاہتی ہوں افطاری سے پہلے قرآن پورا ہو جائے. تو ماں کہتی ہے ٹھیک ہے. اب جیسے ہی اس کا قرآن پورا ہو جاتا ہے، قرآن کریم میں چونکہ 14 سجدے ہیں تو اس نے آخری سپارہ پڑھا، اس میں 2 سجدے ہیں. قرآن پورا ہونے کے بعد یہ سجدہ کرنے کے لیے جیسے سجدے میں جاتی ہے وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ماں آواز دیتی ہے بیٹی آؤ افطاری کرو. بیٹی آگے سے جواب نہیں دیتی. دوبارہ 3 مرتبہ. جب افطاری کا ٹائم بالکل آخری میں پہنچ گیا تو والد اٹھا کے جا کر کہتے ہیں بیٹی سے آئے افطاری کرے. قریب گئے، پتہ چلا بیٹی کا انتقال ہو گیا. تو روزے کی حالت ہے، افطاری کا وقت تھا، قرآن کریم مکمل کیا تھا، رب کے سامنے سجدے میں گئی تھی، اللہ نے بہترین موت عطا فرما دی. اللہ کے ہاں عدل اور انصاف ہے. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں ساری رات تو انٹرنیٹ اور کیبل دیکھوں، زندگی تو سود اور رشوت کے پیسے میں لے لوں، مال میں یتیموں کا کھاؤں، دوسروں کی زمینوں پر میں قبضہ کروں، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤں، دوسروں کی جان مال کو میں نقصان پہنچاؤں، اور پھر تمنا ہو موت کے وقت خدا میری زبان پہ یاسین جاری کر دے، خدا میری زبان پہ سورہ رحمان جاری کر دے. کیا خدا کا قانون اندھا ہے؟ اسے نہیں معلوم اس نے زندگی کس میں گزاری تھی. اس نے تو کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا. یہ تو کہتا تھا مسجد میں صرف میرا جنازہ آئے گا. اسی کتاب میں انہوں نے واقعہ لکھا حسن الخاتمہ و سوء الخاتمہ. یہ عربی زبان میں کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ایک بوڑھا تھا، ساری زندگی کبھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا. جب آخری وقت ہو گیا، بڑھاپا اس کا زیادہ ہو گیا، کمر جھک گئی، تو چند ساتھی گئے بابا جی ابھی تو نماز کے لیے آؤ، مسجد آ جاؤ. وہ آگے سے جواب دیتا تھا میں ہرگز مسجد نہیں آ سکتا، میری لاش مسجد آئے گی. یعنی جس چارپائی پہ لاش ہوگی جنازے کے لیے وہ آئے گی، باقی میں نہیں آ سکتا. چنانچہ زبان سے کہتا تھا، خدا نے توفیق چھین لی اور اسے کبھی مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہوئی. پھر جب یہ مرا، آخری جب اس کا وقت آیا تو اس کو الٹیاں لگ گئیں اور الٹیوں میں خون آتا تھا باہر، اور خون اس کے سارے جسم پہ پھیل جاتا تھا. پھر یہ خون اس کے ناک اور کان سے آنا شروع ہو گیا، اس کی گندگی بہنا شروع ہو گئی. بول و براز کے راستے سے گندگی بہتی تھی اور ایک تعفن اور بدبو ہوتا تھا. جسم پھول گیا، اسے ہسپتال لے کر گئے. انہوں نے کہا اس کا انتقال ہو چکا ہے. گھر لے کر آئے تو جسم کی رنگت بالکل تبدیل ہو کے جسم سیاہ ہو گیا. جسم کا ہر حصہ یوں سخت ہو گیا جیسے کہ پہاڑ کی مانند، ہڈی کی مانند جسم سخت ہے. غسل دینے لگتے ہیں تو پانی اوپر ڈالتے ہیں، پانی جوڑوں تک اندر پہنچتا نہیں. اور جب اس کی لاش کو اٹھا کر لا رہے تھے، لاش بہت بھاری ہو گئی تھی. لوگوں نے دیکھا تو کہا ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، ہم نے کبھی اس کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. آخر یہی ہوا، چند لوگ آئے، انہوں نے صرف اس کی نماز جنازہ پڑھی. جیسے ہی اس کو قبر میں رکھا گیا، تھوڑی دیر ہی گزری تھی، ایک زلزلہ سا یوں ہوا، زمین ہلنے لگی اور اس کی قبر اندر دھنس گئی. تو یہ کہتا تھا میں مسجد نہیں جاتا، خدا نے توفیق ہی نہیں دی. ایک بات یاد رکھنا، کبھی یہ نہیں کہنا میں مسجد نہیں جاتا، میرے پاس وقت نہیں ہے. اللہ کی قسم اللہ توفیق سلب کر دے گا. ایک شخص تھا، وہ کہتا تھا ہوٹل کا مزدور خدا سے دور، ہوٹل کا مزدور خدا سے دور، یعنی میں مسجد نہیں جاتا. اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، بیماریوں میں مبتلا کر دیا. شوگر کی بیماری لگی، ایک ٹانگ کٹ گئی، بیماری آگے بڑھی، دوسری ٹانگ کٹ گئی، اندھا ہو گیا. ہوٹلوں میں کام کرتا رہا، بنگلوں میں کام کرتا رہا. خدا نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہ دی. فجر، ظہر، مغرب، عشاء تو دور کی بات، جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہ دی. عیدین کی نماز کے لیے بھی مشکل ہو گیا. تو کبھی یہ نہ کہو کہ میں مسجد نہیں جاتا، تجھے زمین اور آسمان کا خالق اپنے گھر نہیں بلاتا. ورنہ انسان کی کیا مجال، وہ خدا کے گھر نہ جائے. ہر جگہ جا سکتا ہے، مسجد کا دروازہ بند ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہوتی ہے. اس لیے انسان ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگے، اللہ عبادت کی توفیق دے اور اللہ خاتمہ اچھا کرے. ایسا نہ ہو کہ آخری وقت ہو جائے اور انسان دنیا سے جائے اور اس کی زندگی دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے. اسی کتاب میں انہوں نے واقعہ لکھا، 3 نوجوان تھے اور تینوں عرب کے تھے. زندگی ان کی اسی طرح عیش و عشرت اور گناہوں میں گزر رہی تھی. شراب و کباب میں ساری رات گزر جاتی. ایک دفعہ یہ تینوں گاڑیوں میں ریس لگا رہے تھے. ریس لگاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا. 2 گاڑی میں موقع پر مر گئے اور گاڑی جل گئی، جل کر اندر لاش بھی ختم ہو گئی. جو تیسرا باقی رہا تو اس کے پاس جب گئے تو بالکل آخری وقت تھا. اسے ایک جا کر کہنے لگا کلمہ پڑھ لو. اس کے سامنے پڑھتا تھا قل لا الہ الا اللہ، قل اشہد ان لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھ. وہ آگے سے کہتا انا فی سقر، انا فی سقر.
سقر کہتے ہیں جہنم کو، میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، زبان پہ کلمہ نہیں آیا، اور انا فی سقر کہتے کہتے وہ نوجوان وہی مر گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں جائیں گے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض بالخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب جہنمی جہنم میں جائے گا اس سے پوچھا جائے گا تو کیوں گیا؟ اللہ فرماتے وہ کہے گا کہ وہ جواب دے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں قیامت کے دن کو جھٹلاتا تھا کہ قیامت کا دن کب آئے گا، یہ موت کب آئے گی، میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، یتیموں مسکینوں کو نہیں دیتا تھا، اور میں باتوں میں مشغول ہوتا تھا، جیسے آج کل باتوں میں مشغول ہیں، سیاسی گفتگو کریں گے گھنٹوں لگ جائیں گے، آپس کے تبصرے ہوں گے گھنٹوں لگ جائیں گے، فیس بک واٹس ایپ پہ لگے ہوں گے گھنٹوں لگ جائیں گے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا تھا نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہوں گے، فضول باتوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ کہا ان کی مثال اس طرح ہے کانہم حمر مستنفرہ، یہ لوگ بدکے ہوئے گدھے کی طرح، جیسے گدھا بدک جائے بھاگتا ہے، فرت من قسورہ، وہ شیر سے بھاگتا ہے، اس طرح یہ بھی گدھے ہوتے۔ تو دنیا میں جو نماز سے دور ہے قرآن کہتا ہے وہ شخص گدھا ہے، جو خدا سے دور ہے اس کی مثال گدھے کی مثال ہے، جو خدا کے قریب ہے وہی عالم ہے۔ اس لیے اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ جوانی میں خدا کی نافرمانی کی، آخرت کی آگ تو اپنی جگہ، دنیا میں خدا نے آگ میں جلا دیا، اور آخر میں زبان پہ کلمہ کیا آتا، انا فی سقر کہہ کر چلا گیا۔ اسی کتاب میں انہوں نے واقعہ لکھا حسن الخاتمہ و سوء الخاتمہ میں، کہا ایک شخص تھا ساری زندگی نافرمانی گناہ کرتا رہا، لوگ کبھی ہدایت کی بات کہتے وہ کہتا میرے کان بند ہے، میں بات سن نہیں سکتا، کوئی نماز کی دعوت دیتا کہتا اس پر میرے ساتھ بات نہ کیا کرو، کوئی دین کی طرف بلاتا اٹھ کر چلا جاتا، کہا یہ لیکچر کسی اور کو دو۔ کہا جب آخری وقت ہوا اس کے قریب اس کے عزیز و اقارب کھڑے، کہتے ہیں اس کے سامنے عرب کا شخص تھا کہ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ، آگے سے اس کی زبان پر نہیں آتا تھا، پھر زبان پر آیا کہ میرے پاس مصحف لے کر آؤ، مصحف کہتے ہیں قرآن کریم کو، کہا قرآن لے کر آؤ۔ وہ لوگ خوش ہوئے کہ شاید یہ قرآن دیکھ کر پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اس لیے منگا رہا ہے، انہوں نے قرآن کریم اس کو دیا، تو جیسے اس کے ہاتھ میں قرآن تھا تو اس کی زبان پر یہ جملہ تھا اشہدکم انی قد کفرت برب ھذا الکتاب، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اس کتاب کے نازل کرنے والے کا کفر کیا، یعنی زبان پر کلمہ کفر جاری ہو گیا کہ اس قرآن کو جس نے نازل کیا میں اس کو نہیں مانتا، یہ جملہ زبان پر آیا، مسلمان تھا یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ لوگ سمجھیں قرآن پڑھ رہا ہوگا یہ منگایا ہے، لیکن زبان پر قرآن نہیں آیا اور یہ جملہ کہا اور چلا گیا۔ اسی کتاب میں انہوں نے واقعہ لکھا حسن الخاتمہ و سوء الخاتمہ میں، کہا عورت تھی ساری زندگی گناہ کرتی رہی، 55 سال عمر پہنچ گئی لیکن کبھی خدا کے سامنے سر بسجود نہیں ہوئی، فرائض کا اہتمام نہیں کرتی تھی، نماز کا اہتمام نہیں، زیب و زینت میں زندگی گزرتی تھی۔ آخری وقت آیا بچیاں اس کے قریب ہیں اور امی جی کو کہتی ہیں امی جی پڑھ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھتی ہیں، ماں کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، پھر وہ کلمہ پڑھتی ہیں، یاسین پڑھتی ہیں، ماں کی زبان پہ نہیں آ رہا، آخر ماں کی زبان کھلی تو ایک جملہ نکلا اشہدکم انی ارا فی النار، میں تمہیں گواہ بنا رہی ہوں کہ یقیناً میں جہنم میں جا رہی ہوں، کہ میں اپنا مقام جہنم میں دیکھ رہی ہوں، مجھے سامنے نظر آ رہا ہے اور مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں جو میری روح قبض کرنے والے ہیں، تو میں جہنم میں داخل ہونے والی ہوں، یہ جملہ کہا اور وہی مر گئی۔ یعنی جیسی زندگی تھی خدا نے ویسا ہی معاملہ کیا۔ اس لیے انسان اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے تاکہ اس کا مستقبل روشن ہو، اپنی زندگی میں ایسے نیک کام کر کے چلا جائے وہ نہ ہو لیکن اس کے ایصال ثواب کا سلسلہ چلتا رہے۔ اس لیے کسی بھی وقت انسان اکڑ میں تکبر میں نہ آئے، اللہ سے توفیق مانگے عبادت کرنے کی، اللہ سے توفیق مانگے سجدہ کرنے کی۔ سب سے پہلے انکار ابلیس نے کیا تھا، قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ زندگی نیکی میں گزرے تو موت اللہ کیسی دیتا ہے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی تلاوت کرتے تھے، یہ سمت کا وہ انسان ہے جو ہر دن ایک قرآن پڑھتا تھا۔ انتقال کا وقت قریب آیا، اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اس کمرے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ پوچھا ابا جی کیوں؟ فرمایا کہ 30 سال سے میرا معمول ہے میں روزانہ یہاں ایک قرآن تلاوت کرتا ہوں، اس لیے بیٹی اس کمرے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔
جب آخری وقت آیا، بیٹی قریب ہے، بیٹا ہے کہ ابھی ابا جی کو کلمے کی دعوت دیں، ابا جی نے تلاوت شروع کر دی۔ امام ابو بکر بن عیاش نے سورہ فاتحہ پڑھی، بقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، نساء پڑھی، مائدہ پڑھی، انعام پہ پہنچا تو وہی انتقال ہو گیا۔ 7 سپارے تلاوت کر کے دنیا سے چلا گیا۔ زندگی نیکی میں گزری تو خدا نے موت بھی اسی طرح، اور زندگی گناہ میں گزر جائے تو پھر موت کے وقت وہی الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک شخص کی ساری زندگی گزری، اسی کتاب میں واقعہ لکھا، جوا کھیلتا رہا، جوئے میں زندگی گزری، آخری وقت آیا، قریب لوگ کلمہ پڑھتے، وہ کہتا فلاں کو بلاؤ اس کے ساتھ کھیلوں، فلاں کو اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، وہ جوئے کی اصطلاحات، جوئے کی باتیں کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا۔ تو بہرحال انسان کوشش کرے اللہ کو راضی کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، تاکہ خاتمہ بھی اچھا ہو اور آنے والی زندگی بھی خوشگوار ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔